بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ نساء کی آیت نمبر 114 سے کریں گے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی کیفیت اور جماعت میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے حالات اور کون سی حالت بہتر ہے اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر خیر نہیں ہے، بلائی نہیں ہے، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم من سے، نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، لا خیر فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا مگر من جو امرا حکم دے بصدقۃ صدقہ کرنے کا، او معروف یا نیک کام کرنے کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اصلاح صلح کرانا، بین الناس لوگوں کے درمیان، بجز اس کے جو حکم دے صدقہ کرنے کا، نیک کام کرنے کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور من جو یفعل کرے ذَلِكَ یہ کچھ، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، فسوف پس سوف ان قریب، نؤتیہ ہم اسے عطا کریں گے، اجرن اجر، عظیمن عظیم بڑا۔ آیت نمبر 114 کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اب ہم اس کے با محاورہ ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب ذکر کی بڑی خوبصورت ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر ان لوگوں کی جو حکم دیں صدقہ دینے کا، نیک کام کے کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، کون سے کام؟ صدقہ دینے والا، نیکی کے کام کا حکم دینے والا، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے والا، مَن یفعل ذَلِکَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا تو ہم ان قریب اسے عطا کریں گے بہت بڑا اجر۔ آیت نمبر 114 کا مختصر سا جو ہے خلاصہ، تفسیر، تشریح یہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لفظ نجوا کو۔ نجوا کا جو معنی ہے یا جو نجوا کے بارے میں لغت عرب کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی چیز کو خالص کر لینا، منفرد کر لینا، الگ کر لینا۔ اور اگر دو آدمی جو باقی سب سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں اور صرف دو آدمی باقیوں سے الگ ہو کر گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، اس عمل کو نجوا کہا جاتا ہے۔ اور جو سرگوشی کرنے والی جماعت ہے، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، سرگوشیاں کرنا، الگ تھلگ ہو کے گفتگو کرنا، باقیوں سے کٹ جانا، اس پر بھی اس لفظ کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرگوشی جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے جو بھی خفیہ اجلاس ہیں ان میں بہت ساری رازدارانہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ باہمی گفتگو تو اچھی چیز ہے جن میں وہ معاملات زیر غور ہوں کہ کسی ضرورت مند کی مدد کیسے کرنی چاہیے، کسی غریب کو کس طرح جو ہے وہ
مال دولت دینا چاہیے، صدقہ و خیرات کیسے کرنا چاہیے، کسی کو برائی سے کیسے روکنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان کس طرح صلح کروانی چاہیے، فتنہ و فساد کی آگ جو لوگوں کے اندر بھڑکی ہوئی ہے اس کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ اگر ان نیکی کے کاموں کے لیے ان کی آپس میں میٹنگ ہے، خفیہ اجلاس چل رہا ہے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ان کے معاملات ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ وقت کا ضیاع ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے، لوگوں میں صلح کرواتا ہے، نیک منصوبے بناتا ہے، اچھے کام کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کی محفل مجلس، اب وہ بھی جو ہے وہ نیت کے حوالے سے ہی اس کا پھل ملتا ہے۔ اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس کا پھل کچھ اور ہے۔ اگر وہ نیکی کے کام کی نیت رکھتے ہیں اور سرگوشی کر رہے ہیں، اور وہ ایسے معاملات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے، ان کی بھلائی کے ساتھ ہے، ان کی اصلاح کے ساتھ ہے، یا نیکی کے کاموں کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، اس طرف ان کی توجہ ہے، اور وہ سب سے الگ تھلگ ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر ان کی گفتگو کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر وہ باقیوں سے الگ تھلگ ہو کر فضول باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف قسم کی راز اور نیاز کی باتیں یا جھگڑے کی باتیں یا ایک دوسرے کے اندر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، چغلیاں لگانا، اگر وہ اس طرح کی معاملات میں ملوث ہیں تو ایک تو ان کو گناہ بھی ملے گا اور یہ وقت کا ضیاع بھی ہے، اور دوسرا جو ہے ساتھ ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی کسی خیر اور بھلائی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے کے جاتی۔ اس میں محرم نامحرم والا جو مسئلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، یعنی محرم اور نامحرم کی جو قیود اور حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے یا شریعت کے اندر اس ضمن میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، ان میں سے بال برابر بھی نہ ادھر ہوا جا سکتا ہے نہ ادھر ہوا جا سکتا ہے۔ جو پردے کے اندر رہ کے یا جو ایک شریعت کا دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ معاملات کیے جائیں تو پھر ان معاملات میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں پہ ایک قید لگا دی گئی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو یہ کام کرے، یعنی اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی شریعت پہ بندہ پورا اتر رہا ہو پھر یہ کام کرے تو اس کا فائدہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ سارے وہ معاملات کر رہا ہو بے پردگی کے، یا سارے جو ہے وہ فحشی اور ریانی کے معاملات کر رہا ہو اور پھر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھا لے، تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو ہمیں شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جب یہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے، اللہ اپنی رضا کی بھی توفیق عطا فرمائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ہم انہیں عنقریب جو ہے وہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آیت نمبر 115۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کے 17 رکوع مکمل ہو جائیں گے اور پارہ نمبر 5 کے 14 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بھی چند رکوع باقی ہیں اور پھر ہمارا اللہ کے فضل سے 5واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، واو اور من جو یشاق کی جو مخالفت کرے، الرسول اللہ کے رسول کی، اب یہاں پہ رسول سے پیچھے الف لام ہے، مطلب نبی پاک کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے خاص رسول کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد اس کی، ما تبین لہ الہدیٰ، ما جو کچھ تبین بیان ہو چکا، روشن ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدیٰ ہدایت میں سے، وَيَتَّبِعْ اور وہ اتباع کرے، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے سے ہٹ کے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، نولی ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولی اسے جدھر وہ پھرا ہے، یعنی جدھر وہ پھرا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، ونصلہ اور ہم اسے ڈال دیں گے جہنم، جہنم میں، وساعت مسیرا، واو اور ساعت برا ہے، مسیرن ٹھکانہ۔ آیت نمبر 115 کا لفظی ترجمہ مکمل ہوتا ہے
با محاورہ ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، اور اس راہ پر چلے جو مسلمانوں کی راہ سے الگ ہے، تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری جو ہے وہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ آیت نمبر 115 کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، مخالفت یہاں پہ کس ضمن میں ہے؟ تو یہاں پہ جو مشاقہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یشاقق، یہ مشاقہ سے نکلا ہے، میم شین الف قاف اور تا، تو اس کا معنی ہے عداوت اور مخالفت، یعنی دشمنی رکھنا، بغض رکھنا۔ یہ دو آیتیں بھی سابقہ جو ہے وہ جو پیچھے ایک واقعہ گزرا تھا تیما بن عبیرک والا، اسی کے متعلق یہ جو ہے وہ، جس کا قبیلہ آیا تھا کہ جو ہے وہ ہم ساتھ دیں گے، چوری ہو گئی ہے تو اس کے باوجود ساتھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سرزنش بھی فرمائی تھی۔ تیما بن عبیرک، یہ واقعہ آپ کو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ تو یہ دو جو آیات ہیں یہ والی، یہ اتری ہی جو ہے وہ اسی کے لیے ہیں، اسی بارے میں ہے۔ یعنی جو نبی پاک کے فیصلے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھے اور بغض رکھے، اور اس کے لیے ہدایت واضح بھی ہو جائے، اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، ہم اسے جہنم کی طرف دھکیلیں گے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک اور سبق بھی ہے، مسلمان اب جس راستے پر ہیں اس راستے کو اختیار کرنا یہ نجات ہے۔ یہاں پر ذکر کیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اسے ادھر ہی پھیریں گے جہاں وہ پھر کے جا رہے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب عام مومنین کے راستے پر چلنا ہدایت کا ذریعہ ہے، تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام، ان کے راستے پر چلنے کا اجر کتنا ہوگا، یہ تو سراپا ہدایت ہے۔ اسی لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم کسی کا ایک کا بھی جو ہے وہ پلو پکڑ لو گے تو تم نجات پا جاؤ گے، تم راہ نجات حاصل کر لو گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذهم غرضا من بعدی، من احبهم فبحبی احبهم، من ابغضهم فببغضی ابغضهم، من نذاهم فقد نذانی، ومن نذانی فقد اضل، ومن اضل فقد یوشک ان یاخذ، کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا تتخذون غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ عنہ قریب اس کا معاملہ جو ہے وہ واضح کر دے گا، اسے پکڑے گا۔ تو ایمان والوں کے راستے پہ چلنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ اور اسلاف کا طریقہ کار اگر دیکھ لیں، جو آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں یا جو آج کل کے لوگوں کے نظریات قائم ہو رہے ہیں، اور یہ جو ریسرچ کے بھوت لوگوں پہ سوار ہیں، آج خود تحقیق کے جو میدان میں اتر رہے ہیں، ان کے لیے آپ دیکھیں کہ اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا، اسلاف کس طرح جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتے تھے۔ مشاجرات صحابہ لے لیں، صحابہ کے باہمی جھگڑوں کے بارے میں اسلاف کا کیا نظریہ تھا، جب وہ طریقہ کار آپ چھوڑ دیں گے تو آپ گمراہی کی طرف ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دینا یہ جو ہے وہ جہنم کی طرف دھکیلنے کا جو ہے وہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑتا ہے، قرآن واضح ہے، فرمایا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جہاں اس کا منہ ہے۔ اگر اس کا منہ انجینئر مرزا محمد علی کی طرف ہے تو ہم اس کا منہ ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا پھر ٹھکانہ جو ہے وہ ہم اسے عنقریب ڈال دیں گے جہنم میں، وساعت مسیرہ، اور یہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو اسلاف سے ٹکر لے رہے ہیں ہمیں وہی پسند ہے، جو اسلاف سے بغاوت کر رہے ہیں ہمیں وہی پسند ہے،
اور قرآن کہتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے. اس کے علاوہ اس میں علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے ما تولا نولیہ ما تولا، اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کی. آپ نے یہ فرمایا کہ جس کفر و گمراہی کی طرف وہ دانستہ پھر گیا ہے ہم اس میں پھر کبھی حائل نہیں ہوں گے اور اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے. یعنی معنی زیادہ موضوع یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا. رحمت و توفیق الہی نے جس سے دستگیری چھوڑ دی ہو. اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان کے ہاتھ میں محض ایک کھلونا بن کے رہ جاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے تگنی کا ناچ جو ہے وہ نچا دیتا ہے. یہ تو بیٹھے اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، صرف دوپٹے کی بات نہیں ہے. دوپٹہ اگر کیا بھی جاتا ہے تو یہ ایک ادب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ادب کا جو ہے وہ تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ ایک ادب کا تقاضا ہے اور ادب اس میں زیادہ موجود ہے. انسان کی تربیت کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے تو انسان کا سر جو ہے، مثلا اگر عورت ہے تو وہ اپنے بال کھلے بال ڈانپ لیتی ہے. کیوں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے. یہ تو ہے ہی بدبخت ہے، یہ اپنے والد کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بابوں کا ماننے والا ہے. یعنی اپنے والد کو سامنے بٹھا کے جو بندہ بے عزت کر رہا ہو وہ کہاں کا جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے. تو اللہ ہی ہے اسے ہدایت دے. یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور دیکھیے گا ان قریب یہ کوئی ایسا دعویٰ کر جائے گا. ابھی خود کو امام کہتا ہے، EMAM لکھواتا ہے ساتھ، اور اگر پوچھا جائے کہ تم کہاں سے امام ہو، وہ کہتا ہے جی یہ میرے جو ورڈز ہیں ان کی ایبریویشن ہے، میرے نام کی جو ہے وہ ایبریویشن ہے. اس کو بھی تحقیق کا بھوت جو ہے وہ سوار ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے. یہ بھی بس کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر، اس کا حساب یہ ہوا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ اس کی جو سزا ملی ہے وہ یہی ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو عقل کے ضمن میں نہیں آتی یا عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اس نے ان چیزوں کو لیا، اس پر بحث کرنے کی کوشش کی، گمراہ ہو گیا. اور وہ چیزیں ان کے جوابات اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو، انہوں نے بہت مدلل اس کی ایک ایک بات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے ہیں اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، فضول باتیں، یاوا گوئیاں اور اس طرح کا کوئی معاملہ اس کا جو ہے وہ واضح نہیں ہے. بارکیف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمائے. جو اس کو سنتے ہیں یا اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نسلوں کو جو ہے وہ بچائے اور ان نسلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب کے دین کی طرف لے کے آئے، نہ کہ جو ہے وہ اس مرزے کے دین کی طرف لے کے جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. آیت نمبر 116 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر معاف نہیں فرماتا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. مائک بند کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر معاف نہیں فرماتا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر اور بخش دے گا ما دون ذلک اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا لمن یشاء جس کو چاہے گا، یعنی جس کا چاہے گا شرک کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو باللہ اللہ کا، فقد ضل ضلالا بعیدا واپس قد تحقیق ضل گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، یعنی وہ گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا. آیت نمبر 116 مکمل ہوئی. اب اس کا لفظی ترجمہ مضاف نے سماعت کیا، با محاورہ ترجمہ سنیں.
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ماں سوا جتنے جرائم ہوں جن کے لیے چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ اب اس کی مختصر سی تشریح جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، شریک ٹھہرانے کا مطلب اسے مستقل فی ذات سمجھتا ہے، جس طرح اللہ کی مستقل ایک ذات ہے اسی طرح اس کو بھی وہ مستقل فی ذات سمجھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ شرک کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی آیت کا جو ہے وہ غلط مفہوم یہ سمجھے اور کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، تو یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات اپنے بندے کو بھی عطا کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بھی قرار دیا، بصیر بھی قرار دیا، خود بھی سمیع ہے خود بھی بصیر ہے، انسان کو بھی سمیع اور بصیر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بندے کے اندر جو ہیں وہ قرآن میں گنوائی ہیں۔ سورہ اگر دہر آپ کھولتے ہیں، سورہ دہر کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، ثم نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے آزمایا اور ہم نے اسے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا اور ہے، انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اور ہے۔ اگر کوئی عقل کاندہ یہ کہے کہ اگر انسان کو سمیع اور بصیر مانو تو کفر اور شرک ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے خود انسان کو سمیع اور بصیر کہا، اور عقل والا جانتا ہے اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا اور چیز ہے، انسان کا سمیع اور بصیر ہونا اور چیز ہے۔ بس یہ سمجھنے کا فرق لگا، جس سے آگے فرقے جو ہے وہ بنتے گئے، پھیلتے گئے، کچھ انگریز نے مال لگایا اور اس مال کی برکت اتنی ہوئی کہ آپ دیکھ لیں مسلمان ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں۔ آگے ذکر کی آیت نمبر 117 میں آگے بڑھیں۔ ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا، ان يدعون من دونه، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر اناسن، عورتوں کی، بیٹیوں کی یا دیویوں کی، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں عبادت کرتے الا شیطان مریدا مگر سرکش شیاطین کی۔ اب یہ دونوں آیات جو ہیں، یہ آیت جو ابھی آپ نے پڑھی، اس کے دو حصے ہم کرتے ہیں، ایک یہ کہ دیویوں کی جو ہے وہ عبادت کرنا، اور دوسرا یہ ہے شیطان سرکش کی عبادت کرنا۔ پہلے شرک کے متعلق مقرر تصریح کی کہ یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، یعنی یہ معاف نہیں ہوگا۔ اب مشرکین کی حماقت اور سفاہت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اگر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو کس کو؟ ان لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو، ان کے معبودوں کو اناس، عورتیں کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بیشتر معبودوں کے نام عورتوں کے سے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ، اور دوسری وجہ یہ کہ ہر قبیلہ جس بت کی پرستش کیا کرتا تھا اسے انسا بن فلاں کہا جاتا تھا، یعنی یہ فلاں کی بیٹی ہے، جو بھی بت رکھتے اس کو جو ہے وہ کہتے کہ یہ انسا بن فلاں ہے، یعنی فلاں کی بیٹی ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ کیونکہ وہ بے جان مورتیاں تھیں اس لیے اناس سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ مؤنث بھی انفعال پذیر ہوا کرتی ہے، یعنی دوسروں کا اثر قبول کرتی ہے، یعنی جو مؤنث ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دوسروں کا اثر ضرور ہوتا ہے، یہ اثر قبول کرتی ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ دوسروں کا اثر قبول کرتی ہے اور کسی میں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ لکڑی، پتھر وغیرہ بھی مؤنث کی طرح صرف منفعل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، فاعل نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ناس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کسی پر اثر انداز خود نہیں ہوتے پتھر اور لکڑی، لیکن ان پر اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پتھر ہے یا لکڑی لے لیں، لکڑی کسی پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن لکڑی پر اگر آپ رنگ ڈالتے ہیں تو رنگ لکڑی کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو اناس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف جو ہے وہ ایک ترجمہ کیا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی نے جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ترجمہ جو کیا یہاں پر بڑا دلچسپ ترجمہ انہوں نے کیا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں کی جن کے اندر جو ہے وہ زنانہ کیفیت موجود ہے، یا جن کے اندر جو ہے وہ اناس یا مؤنث ہونے کی جو ہے وہ صفت موجود ہے،
ان کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا جائے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ بار کیف یہاں پر جو معنی مراد لیا گیا، دیویوں کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، یعنی وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، بتوں کو مستقل فی الذات سمجھتے تھے، یعنی خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کو کسی نہ کسی طرح ضرور مانتے تھے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بتوں کے اندر مانتے تھے۔ یہ فلاں کی بیٹی ہے، لات یہ کرے گا، منات یہ کرے گا، عزا یہ کرے گا، فلاں بارش دے گا، فلاں جو ہے وہ رزق دے گا، فلاں جو ہے وہ اولاد دے گا، فلاں جو ہے وہ مال تجارت میں بہتری کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے جن سے وہ مانگتے تھے، جن کو وہ پوجتے تھے۔ تو یہاں پر اگر ان آیات کو اٹھا کر اگر اولیاء کاملین پر فٹ کر دیا جائے تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے نفس کی بھی پرستش کرتا ہے، انسان اپنے نفس کی بھی بات مانتا ہے۔ تو یہاں پر جو صوفیاء کرام نے تشریحات کی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ ایسی تشریحات ہیں کہ انسان کام اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نفس کی بات ماننا بھی یہ رب تعالیٰ سے شرک ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے تابع ہیں، اللہ نے ہمیں مکلف بنا دیا ہے، اور اگر ہم اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو ہم تب بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں تک لکھا صوفیاء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ نفس کی بات ماننے والے کو بھی معاف جو ہے وہ نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ان کی ایک اپنی ایک سوچ اور فکر تھی جو انہوں نے کسی حد تک لکھی، درست بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ آیات بالخصوص بتوں کے بارے میں ہیں، اولیاء کاملین کے بارے میں یہ آیات بینات نہیں ہیں، اور نہ ہی اولیاء کاملین مستقل بذات ہیں۔ اولیاء کاملین کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور ان کے پاس جا کر دعا کرنے کروانے والا یہ نیت لے کے جاتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوا کرتی ہے۔ یہ ایمان والے کا ذہن ہے، یہ جو ہے وہ اہل سنت کی فکر ہے کہ محسنین کے قریب اللہ کی رحمت ہے، اولیاء کے قریب اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں اور وہ رحمت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ اور فکر کی بات ہے، اور اگر کوئی انہیں مستقل بذات سمجھ کر مانگ رہا ہے تو واقعی وہ شرک کر رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسری رائے اس کے اندر موجود ہے، نہ اس کے اندر کوئی تعویل موجود ہے۔ اگر اولیاء کاملین کو وہ مستقل بذات سمجھ کر ان سے مانگ رہا ہے تو پھر واقعی وہ خطا پر ہے، واقعی وہ غلطی پر ہے، واقعی وہ شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنے پیچیدہ سے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 117 تک قرآن پاک کی تفسیر کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ تقریباً اب ہماری 50 سے 60 کے درمیان آیات باقی ہیں، جس سے سورہ نساء ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔